بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے فرض نمازوں سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ طبرانی۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا، کوئی صاحب کہتے ہیں، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا، ہر کلمہ کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ چنانچہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی اجازت فرما دی۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا، مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا
کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔